أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم. عزیزانی گرامی، ہماری بات علم کلام میں چل رہی ہے نیڈ تھیوری کے بارے میں. نیڈ تھیوری میں جو ہائرارکی آف نیڈس ہے اس میں ہم نے 2-3 کلاسز آف نیڈس کے بارے میں بات کی. سب سے نیچے فزیکل نیڈس کے بارے میں بات ہوئی. فزیولوجیکل نیڈس ان کو کہیے، ایک ہی بات ہے، فزیکل نیڈس یا فزیولوجیکل نیڈس. اس کے بعد سیفٹی والی نیڈس آ گئی، اور فی الحال ان 2 نیڈس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بحث کریں گے، تھوڑی سی. چونکہ ہمارا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے علم کلام، تو علم کلام میں ہم آج کل بات کر رہے ہیں توحید کے بارے میں، یعنی وجود خالق کے بارے میں، اور اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی. اختلاف کن کے اور کن کے درمیان ہے؟ ایک اختلاف ہے توحید پرستوں کے درمیان، موحد جو ہیں ان کے درمیان، اور ان کے مقابل میں جو منکرین ہیں، منکر خدا ہے، جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ بس مادہ ہے. ان کا جو عقیدہ ہے وہ مادیت ہے، اور جو موحد ہے ان کا عقیدہ مادیت سے ماورا ہے. ان کا عقیدہ میٹا فزیکل ہے، فزیکل جو ایگزسٹنس ہے اس سے ماورا، اس سے اوپر. کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے یہ مادیت پرست جو ہے یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے نیچر. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں خلقت ہے، ان کے درمیان نظم و ضبط ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، تو یہ سب کارستانیاں نیچر کی ہیں. اور جب نیچر کی بات وہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اتفاقی طور پر ہے، نیچر کی کارستانی ہے. نیچر میں کچھ قوانین ہے، قواعد ہے، انہی کے مطابق کام چلتا ہے. تو ایک طرف سے توحید ہے، خدا پہ یقین، مادے سے ماورا کسی چیز پہ یقین، کہ خالی مادہ نہیں ہے، خالی فزیکل چیزیں نہیں ہیں، خالی نیچرل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ڈیوائن چیزیں ہیں اور سپر نیچرل چیزیں ہیں. سپر نیچرل حقائق ہیں اور خالی مادی حقائق نہیں ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ جو چیزیں ہیں وہی نہیں ہے، صرف ارتھن ویئر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی وجود میں اس سے بڑھ کر اور چیزیں ہیں. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے. اب جب ہم نے بات کی نیڈ تھیوری کی، اس میں ہم نے کہا 1-2 پوائنٹس پر بات کریں گے آج. اس میں ہم نے کہا کہ ابتدا میں ایک انسان کے اندر جو نیڈز فلفل ہونی چاہیے، وہ نیڈز فلفل ہونی چاہیے کس چیز کی؟ فزیکل لیول پر، بنیادی جسمانی فزیولوجیکل نیڈز پوری ہونی چاہیے. اور ان فزیولوجیکل نیڈس میں، ان فزیکل نیڈس میں کون سی چیز پہلی آتی ہے؟ وہ ایئر آتی ہے، ہوا.
हवा की ज़रूरत। हवा की ज़रूरत मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत। जब हम कहते हैं हवा की ज़रूरत है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने का मतलब क्या है? सांस लेने का मतलब है एक मिक्सचर, कंपाउंड नहीं बल्कि मिक्सचर। एक हम इनहेल करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? फेफड़ों में ले जाते हैं। और फेफड़ों में एक निज़ाम है, जो निज़ाम खून में मौजूद हीमोग्लोबिन की वसातत से, हीमोग्लोबिन के ज़रिए से, हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे ज़रे खून में मौजूद होते हैं, उनके ज़रिए से, उनकी वसातत से, उनकी मेहरबानी से वो हवा में से ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं। और जब ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? खून के ज़रिए से तमाम बॉडी को मिलता है। अव्वल दिमाग को मिलता है और उसके बाद बाकी बॉडी को मिलता है। और इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। अब एक मिसाल ले लीजिए। जब एक बच्चे के जन्म लेने का वक्त आता है तो अपनी माँ हामिला औरत उसे जनती है, उसे जन्म देती है, जनती है। जब उसे जनती है यानी जन्म देती है तो क्या होता है? आपने सुना होगा, एकदम से एक चीख उस बच्चे के गले से निकल आती है। निकलती है कि नहीं? एक चीख निकलती है, रोने की आवाज़ निकलती है। तो जो इंतज़ार कर रहे होते हैं वार्ड के बाहर, लेबर रूम के बाहर, वो कहते हैं मुबारक है, बच्चा दुनिया में आ गया। वो मुबारक कहते हैं, लेकिन बच्चा मुबारक के बजाय रोने लगता है। एक तरफ रोना है और दूसरी तरफ मुबारकबाद है। देखिए ना पैराडॉक्स क्या है। ज़िंदगी की इब्तिदा किस चीज़ से होती है? किस चीज़ से होती है भाई? हाँ, रोने से ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। ये रोने से इब्तिदा क्यों हुई, ये सोचने की बात है। सवाल है, एक सवाल है जो हम मादा परस्तों से पूछेंगे। ये ज़िंदगी की इब्तिदा रोने से क्यों हुई? जो ही बच्चा निकलता है रहम मादर से बाहर, उसका जो फेफड़ा होता है वो बिल्कुल बमज़ला एक फुटबॉल या वॉलीबॉल के ब्लैडर की तरह बिल्कुल चिमटा हुआ होता है। अब देखिए ना, साइंस या साइंसदान, कहीं कहीं कोई हर कोई नहीं, कहीं कहीं खुदाई की, तौहीद की मुखालफत में कहते हैं कि खुदा नहीं है, खुदा का वजूद है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की दरियाफ्त यह है कि इस बच्चे का फेफड़ा बिल्कुल चिमटा हुआ होता है, तह में होता है। जैसे आप कपड़े को तह में रखते हैं, ब्लैडर तह में होता है, फिर जब उसमें पंप के ज़रिए से आप फूंक भरते हैं तो फूल जाता है। तो अगर इस बच्चे का ये फेफड़ा फूल न जाए, उसकी मौत एक लम्हे में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हवा बदन को नहीं मिलती है, ऑक्सीजन बदन को नहीं मिलती है, तो मरने का ख़तरा होता है। और बहुत कम मुद्दत में आदमी मर सकता है। बड़ा आदमी मर सकता है, छोटे बच्चे की तो बात नहीं, जो कि बहुत नाजुक होता है, जिसमें कि एडेप्टेशन नहीं होती है, जिसमें ट्रेनिंग नहीं होती है बहुत देर तक अपनी सांस रोकने की, उसका फेफड़ा तो बिल्कुल बंद होता है, तह किया हुआ होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सवाल ये पैदा होता है, इस बच्चे को जिसने अभी तक कुछ नहीं देखा, अंधेरे में था माँ की पेट में और आराम से था, बड़े मज़े में, खुद कुछ नहीं करना पड़ता था। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो जो होते हैं ना, वो ट्यूब, माँ और माँ के प्लेसेंटा और इस बच्चे की इस जगह, उसके दरमियान होता है एक ट्यूब, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और उस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए से माँ की तरफ से ग़िज़ा आती थी और वो उसके बदन में चली जाती थी और बच्चा उसी ग़िज़ा पर पलता था। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? लेकिन अब ये बच्चा जना, तो जना जो ही तो वो कार्ड जो है वो काटना पड़ा, काट के उसको एक गांठ लगानी पड़ी, गिरह लगानी पड़ी। तो गिरह लगानी पड़ी क्योंकि खुला रहेगा तो ख़तरा है। लेकिन जो ही बाहर निकल आया,
اب غذا کی کوئی صورت نہیں، بلکہ غذا کو چھوڑیے، پہلے تو ہوا کی پریشانی، ہوا یعنی آکسیجن کی پریشانی ہے، اور وہ آکسیجن اگر نہیں ملے گا بچے کی موت چند سیکنڈ میں، چند لمحوں میں واقع ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات ہو گئی کہ کس نے اسے سکھایا بچے کو کہ بابا دنیا میں آئے ہو، دنیا میں آئے ہو تو ذرا رو لو، یہ اجنبی جگہ ہے آپ کے لیے، آپ کہیں سے آئے ہو، وہ آپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن اجنبی جگہ آئے ہو، آپ کے موافق نہیں، پتہ نہیں دنیا میں کتنے کتنے پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، تو ایک تھوڑا سا رو لو بھائی، کیونکہ حق بنتا ہے آپ کا رو لینا۔ یہ پرائی جگہ میں کہاں آ گیا جس میں دشمنانہ ماحول ہے، یہاں میں آ گیا تو ذرا رو لو، اور وہ رو لیتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ رو لیتا ہے، چیخ مارتا ہے، چیخ مارنے سے ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اور ویکیوم پیدا ہونے سے اس کے نتھنوں سے واپس ہوا اندر چلی جاتی ہے، اور وہ پھیپھڑے کا بلیڈر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، وہ پھیپھڑے کا بلیڈر جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ جب وہ کھل جاتا ہے تو تنفس، ریسپائریشن، انہیلنگ اینڈ ایکسہیلنگ، ادھر سے کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہوا چھوڑ دینا اور ادھر سے آکسیجن والی ہوا لے لینا، انہیلیشن اینڈ ایکسہیلیشن، ان دو چیزوں کی مرکب ٹرم جو ہے وہ ہے ریسپائریشن۔ تو ریسپائریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، بابا ہمیں بتائیے مادیت پرست لوگوں کہ اس بچے کو حتیٰ کہ زندہ رہنے کے لیے یہ کس نے سکھایا کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو تب تک نہ ملے گی جب تک نہ آپ ایک چیخ مارو گے، اور جب چیخ ماریں گے تو چیخ مار کے آپ کا پھیپھڑا جو ہے وہ کھل جائے گا اور تنفس کا عمل شروع ہو جائے گا، اور تنفس کا عمل شروع ہوا آپ کی حیات بھی شروع ہو گئی۔ تنفس کا عمل شروع نہیں ہو گیا تو آپ کی حیات کی عمل ختم ہو جائے گی، آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کس نے اسے سکھایا؟ یہ کس عمل کے تحت، کس وجہ سے، کس سبب سے، کون سے اسباب ہیں جن اسباب کے ذریعے سے یہ بچہ، انسانی بچہ اپنی زندگی خود شروع کرتا ہے رونے سے، اور اپنا تنفس کا عمل شروع کرتا ہے؟ کوئی تو طاقت ہے جس نے اسے سکھا کے رکھا ہے، اے بابا جب دنیا میں جاؤ گے تو کچھ ایسا کرنا جس سے تمہاری زندگی کی شروعات ہو جائیں گی، چاہے وہ شروعات مبارکبادی کے طور پر ہنسنے کے بجائے غم کے اظہار کے ذریعے سے رونے کی وساطت سے شروع ہو جائے، فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے رو لیا، آپ کی زندگی شروع ہو گئی، آپ نے رو لیا، تنفس شروع ہو جائے گا، آپ نہیں روئیں گے تنفس شروع نہیں ہو جائے گا، آپ کا پھیپھڑا نہیں کھلے گا، آپ کی زندگی اور حیات کا سفر جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ شروع ہوتے ہوتے ہی آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ کس نے اسے سکھایا؟ نیڈ تھیوری صحیح ہے، ابراہم ماسلو کی نیڈ تھیوری صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نیڈ تھیوری میں سے ہمیں کچھ مواد ملتا ہے جس مواد کو ہم استعمال کر کے ایک دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ مادہ اصل چیز نہیں ہے، نیچر اصل چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ پوچھنے والا پوچھے گا مادہ کیوں اصل چیز نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو مادہ ہی ہے، غیر مادی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور نیچر میں قواعد ہے۔ ہمارا الٹا سوال یہ ہوگا کہ مادہ تو بے حس چیز ہے، اس میں حس ہی نہیں ہے، یہ بے حس چیز ہے، اس میں کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس میں تھنکنگ پاور ہی نہیں ہے، اس میں ریزننگ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ریزننگ کی خصوصیت نہیں، عقل نہیں، ادراک نہیں، ارادہ نہیں۔ یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو یہ مادہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ یہ مادہ کیسے اس دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ رہی بات نیچر کی، تو نیچر کا مسئلہ بھی تو قواعد کا مسئلہ ہے بھائی۔ وہ قواعد کس نے قائم کیے؟ کوئی تو طاقت ہونی چاہیے جو قواعد بنائے۔
पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव में वो कानून अमल में लाते हैं। कहीं कानून को अमल में लाने में बेतरतीबी हो जाए, गैर कानूनी बात हो जाए तो मुकन्निना यानी जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, अदालतें फैसला करती हैं ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो एक सिस्टम है, ये सिस्टम जब किसी ने बनाया है तभी सिस्टमैटिकली काम हो रहा है। जब सिस्टम बनाने वाला है ही नहीं तो सिस्टमैटिकली काम कैसे होगा, मुनज़्ज़म तरीक़े से काम कैसे होगा? तो नेचर के कवायद किसने बनाए? क्या नेचर को आप कोई जी हयात समझते हैं, कोई जी अक्ल समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो ये आपकी अक्ल पे हमें रोना चाहिए। फिर नेचर भी मादा तो जीहस है ही नहीं, नेचर में कुछ चीज़ें जीहस हैं, कुछ चीज़ें जीहस नहीं हैं। लेकिन ये कवायद बनाने वाली एजेंसी कहाँ से आ गई? अगर मावराई मादा किसी हस्ती का वजूद नहीं है जो कि ये कवायद बनाएगा, तो फिर किसने बनाए? आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, वरना हमारी बात मानिए। हमारी बात यह है कि एक सुपर नेचुरल ताकत है, बेइंतहा क़ुव्वतों का मालिक, बेशुमार क़ुव्वतों का मालिक है, और ये सब कारस्तानियाँ उसी की हैं, ये सब तजलियात उसी की हैं, ये सब मज़ाहिर उसी के हैं। हमारा तो दावा है। अगर हमारा दावा आप कबूल नहीं करते, अपनी तरफ से कहते हैं कि मादा सब कुछ करता है, मादा ही है बस और कुछ नहीं है, एक बेहस मादा, बेशऊर मादा, जिसमें हिस्स नहीं, शऊर नहीं, बेजान है। मादा तो बेजान है, ये कलम है बेजान, ये मादा है ठीक है, लेकिन ये बेजान है। प्लास्टिक का मादा इधर है, इधर लोहे का मादा है, इधर कुछ और है, लेकिन सब के सब मादे जो हैं ये बेशऊर हैं, इनमें अक्ल नहीं है, इनमें इरादा नहीं है। जब शऊर नहीं, जब इरादा नहीं, जब इनके पास इख्तियार नहीं, ये पड़े रहे हैं यहाँ, ये पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ, ये सोने की कान पहाड़ के अंदर पड़ी हुई है, जब तक नहीं इसे कोई उठा ले, कोई निकाले, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। यानी इसमें कोई क़ुव्वत अपने तौर पर है ही नहीं। जब कोई क़ुव्वत नहीं, अपने आप को हरकत में नहीं ला सकते, तो इसमें कौन सी कुदरत है? फिर बेकुदरत है मादा, कोई कुदरत नहीं इसमें। जब इसमें कोई कुदरत ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं, कोई शऊर ही नहीं, कोई अक्ल ही नहीं, कोई सेंसेशन ही नहीं, तो फिर ये कैसे चीज़ों को वजूद में ला सकते हैं? और फिर चीज़ों को वजूद में लाने के बाद उनके लिए कवायद मुरतब कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अक्ल तो कबूल नहीं कर रही है, ये अक्ल कबूल नहीं कर रही है। लिहाजा नतीजा हमारा ये निकलता है, हमारा नतीजा ये निकलता है कि कोई है जो अपने इरादे से, अपनी मशीयत से दुनिया के कामों को चलाता है। बच्चे के अंदर एक इल्हाम डाल दिया कि जो ही दुनिया में आओ तो एक चीख मारना, एक पुकार लगा देना, ताकि उस पुकार की वजह से, उस चीख की वजह से आपका फेफड़ा खुल जाएगा। जब आपका फेफड़ा खुल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तनफ़ुस का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये एक नुक्ता है। अब दूसरा नुक्ता इसी में से, एयर के बाद दूसरी चीज़ जो आती है अहम, वो है ड्रिंक, यानी वाटर एंड अदर ड्रिंक्स, पानी और पानी जैसी और भी चीज़ें जो इंसान पी लेता है। तो इसमें एक सवाल पैदा होता है, बहुत अहम सवाल, और वो सवाल ये है, जो ही एक बच्चे का हमल एक माँ के पेट में ठहरता है, माँ के पेट में बच्चे का हमल ठहरा, बच्चा है या बच्ची है, जो ही हमल ठहरता है तो माँ के बदन में एंडोक्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्रिनल ग्लैंड्स यानी गुदूद होते हैं, एंडोक्रिनल ग्लैंड जो होते हैं उनमें एक हार्मोन शुरू होता है, एक्सक्रीट हो जाना, निकल जाना, हार्मोन निकलता है। कीमियावी मादा तब तक नहीं निकलता, लेकिन जो ही हमल ठहरा मादा निकलना शुरू हो गया।
اور جو ہی مادہ نکلنا شروع ہو گیا تو ایک خاص زمانے تک، جب تک بچے کے جنم لینے کا ٹائم آتا ہے، تب تک اس بچے کی دنیا میں آنے کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی تیاریاں۔ ایک تیاری اس میں یہ ہے کہ اس تک غذا پہنچانی ہے پیٹ کے اندر، ایک تیاری یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو اس کے لیے ایسی غذا جو کہ ہر طرح کے وائٹامنز اس کو مہیا کریں، کس کو؟ بچے کو، جو کہ ہر طرح کی اغذیہ نیوٹرینٹس، ہر طرح کی اغذیہ نیوٹرینٹس یعنی ایسے مواد جو کہ غذا کے طور پر بہت ضروری ہے بچے کے لیے۔ کہا جاتا ہے اگر ماں کا دودھ بچے کو نہ ملے تو بچے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، مخصوص اینٹی بایوٹکس جو کہ گائے کے دودھ میں نہیں ہوتی ہیں، اس ڈبے والے دودھ میں نہیں ہوتی ہیں جو کہ آج کل بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو غذا اس ماں کے پستانوں میں وقت آنے پر بھر جائے گا، وہ بہترین اور موزون ترین غذا ہے اس بچے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک تیاری ہے کہ بچے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، جو کم سے کم 2-2.5 سال تک وہ بچہ پی لے گا دودھ، بہت ہی ملائم، بہت ہی مزیدار، لیکن بہت ہی قوی اور بہت ہی دافع، بیماریوں کے لیے دافع، بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری۔ یہ خدا کے لیے بتائیے اے مادہ پرست آدمی، ہمیں یہ بتائیے اس ماں کو، یا ماں کو نہیں بلکہ ماں کے پستانوں کو، خود ماں کو بھی پتہ نہیں میرے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی، اس کو بھی پتہ نہیں، لیکن ایگزیکٹلی جب بچہ کے جنم لینے کا وقت آ جاتا ہے بالکل تب تک پستان اس کے اس دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور جو ہی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تنفس شروع ہو گیا، اور تنفس کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ رہ جاتا ہے اور اس کا منہ کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، اور بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو کہاں پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، لیکن وہ تلاش کرتا رہتا ہے، تو ماں کو پتہ ہے شاید یہ پستان ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ پستان اپنی ڈالتی ہے کس میں؟ بچے کے منہ میں، اور بچے کا منہ، اب اندازہ کیجئے نا، بچے کا منہ، کوئی سوچ سمجھ، آنکھیں بند، لیکن بچے کا منہ جو ہے وہ پہچانتا ہے وہ والی چیز جس کی اسے ضرورت ہے، اور پھر چوسنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کے منہ کو کہاں سے پتہ لگا کہ یہ پستان ہے ماں کا، اور کہاں سے اس نے سیکھا ہے کہ اس کو چوسنا ہے اور چوس کے جذب کرنا ہے، جو اس میں سے مادہ نکلے گا دودھ ماں کے پستانوں سے، اور وہ بڑے مزے سے آرام سے چوسنے لگتا ہے، اور وہ جو رونے کی بات تھی وہ رونے کی بات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بس خوش ہے ماں کے گود میں اور دودھ پیتا ہوا۔ خدا را بتائیے کہ یہ کس ہستی نے ماں کے بدن میں یہ تبدیلیاں، کیمیائی تبدیلیاں لائی؟ تب تک یہ ہارمون نکلتے ہی نہیں تھے، جن ہارمونوں کے ذریعے سے طرح طرح کی تیاریاں کرنی ہیں بچے کے لیے۔ تو ایک دم جس وقت اسے جنم لینا ہے، ایک چیز کی ہم مثال لیتے ہیں، اور وہ دودھ، کہ دودھ کی فیکٹری انسان ماں کے بدن میں موجود ہے، اور وہ اسی وقت دودھ کچھ دن پہلے دودھ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے، پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے وہ فیکٹری، اور جب بچہ جنتا ہے تو وہ تیار، فیکٹری نے اپنا کام کیا ہوا ہے، فیکٹری نے پیدا کیا ہوا ہے، پروڈیوس کیا ہوا ہے وہ دودھ جو بچے کو چاہیے، اور وہ تیار کیا ہوا دودھ بچہ پینے لگتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا قدرت ہے! تو قدرت کے بغیر، اور وہ بھی خدائی قدرت کے بغیر، اللہ کی مہربانی کے بغیر، اللہ کے لطف عنایت کے بغیر، یہ والی فیکٹری کام کرنا، پہلے تو قائم ہونا، اس کے بعد کام کرنا، اس کے بعد مقررہ وقت پر اس کی پہلی پروڈکشن فیکٹری میں سے نکالنا، تب تک اس فیکٹری میں سے وہ پروڈکشن نہیں نکلے گی، اگر نکلے گی رس والی نکلے گی۔ حاملہ عورت کے پستانوں کو آپ تھوڑا سا دبائیے، وہاں سے رس نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا۔ تو ایگزیکٹلی جو نا جس کو ہم کہتے ہیں فنشڈ پروڈکٹ نکلتا ہے بچے کے جنم لینے کے بعد۔ بچے نے جنم لیا، دودھ کا فنشڈ
فنشڈ پروڈکٹ، پیداوار جو کہ فنشڈ ہے، مکمل ہے، اس میں اب کوئی خامی نہیں، بچے کے پینے کے قابل ہے، بچے کے لیے مقوی ہے، بچے کے لیے بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی ہے، تو یہ چیز ایکسکریٹ ہوتی ہے، اور بچے بھی، جو بچہ ہوگا وہ اپنے طور پر سیکھا ہوا ہوتا ہے، وہیں سے ماں کے پیٹ سے ہی وہ سیکھ کے آتا ہے کہ مجھے منہ سے کوئی چیز سینس کرنی ہے جس سے مجھے پتہ چلے کہ اس کو میں نے چوسنا ہے، اور چوس کے میرے منہ میں وہ دودھ آئے گا جو نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے بچے کے لیے، اور وہ شروع کرتا ہے۔ اتنا انٹریکیٹ پروسیس، اتنا پیچیدہ پروسیس، اتنا پیچیدہ عمل، اتنا پرپیچ راستہ، یہ کس نے سکھایا؟ ماں کے بدن کو یا بچے کو؟ دونوں کو۔ یہ کس نے سکھایا؟ ذرا بتائیے سائنسدان صاحب، بتائیے مادہ پرست جی، نیچرلسٹ جین جاک روسیو کی اولاد، ذرا بتائیے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہمارے پاس تو ایک ایکسپلینیشن ہے، ہمارے پاس تو توجیہ ہے کہ ایک خالق ہے، خالق نے جو چیز خلق کی ہے اس کی ضرورتوں کا وہ خود انتظام رکھتا ہے، لیکن آپ کے پاس کون سی توجیہ ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایکسپلینیشن ہے؟ ہو کوئی تو بتائیے، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔